الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه المجيد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. عزیزان گرامی قدر، سامعین کرام، میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، آپ کا اس موقع پر اکٹھے ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کے دلوں میں امام حسین اور اہل بیت رسول خانواد رسول کی محبت ہے. جس کے دل میں خانواد رسول کی محبت میں وہ خواہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، فاضل کیوں نہ ہو، حافظ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ہی ہو، محدث کیوں نہ ہو، کتنی ہی نمازیں اس نے کیوں نہ پڑھی ہو، جس کے دل میں اس گھرانے کی محبت نہیں، اس کے ایمان کا اعتبار ہے. دوستو، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں. ایمان ان کا ہے جنہیں اس گھرانے سے محبت ہے. یہ گھرانہ، یہ گھر، یہ خاندان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتا ہے. یہ گھرانہ مصطفی گھرانہ ہے، چنا ہوا گھرانہ ہے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کرنی اور ہر قسم کی ابتلا سے، ہر قسم کی مصیبت سے گزر گئے، آتش نمرود سے بھی گزر گئے، بیٹے کو، پلوٹھی کے بیٹے کو، اکیلے بیٹے کو مکہ کی وادی غیر ذی زرع میں، جہاں نہ رویدگی ہے، نہ پھل ہے، نہ کچھ سایہ دار شجر ہے،
نہ کچھ سمردار شجر ہے، نہ کوئی چیز اگتی ہے، اس میں چھوڑا ہے۔ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ آپ سے کہیں بھائی دھوپ میں کیوں بیٹھے ہوئے، ادھر آؤ چھاؤں میں بیٹھو، دھوپ میں نہ بیٹھو۔ حضور علیہ السلام نے دھوپ اور چھاؤں میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا۔ آپ کے گھر میں پلوٹھی کا بچہ پیدا ہو، آپ کو کہا جائے اپنا یہ پلوٹھی کا بچہ جو چند مہینے کا ہے اسے لے جا کر ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں نہ دودھ ملے نہ پانی ملے، اور اس کی ماں کو بھی ادھر چھوڑ دو، نہ وہاں روٹی ملے نہ کوئی چیز ملے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں آپ کیا کہیں گے؟ شیخ صاحب آپ کو بہت سخت امتحان دے رہے ہیں، ہم اس امتحان کے دینے کے قابل، لیکن امتحان لینے والا اللہ ہے، امتحان دینے والا ابراہیم علیہ السلام، اور جس کا امتحان ہو رہا ہے وہ اسماعیل ہے۔ یہ قربانیوں کا داستان کا خاندان ہے۔ ابتدا جس کی اسماعیل اور انتہا اس کی حسین۔ چشمہ پھوٹ پڑا۔ بات کو میں اگر طویل کروں گا، کچھ میری آج اپنی بھی صحت لمبی لمبی باتوں کی اجازت نہیں دیتی ہے، تو باتیں ساری آپ کو پتہ ہیں کہ بیر زمزم جو ہے وہ کہاں سے پھوٹا، کب پھوٹا، کیوں پھوٹا، اور اس میں کیا کیا ہے، اس پانی میں کیا خصوصیات ہے کہ وہ بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ بندہ کچھ بھی نہ کرے، وہ پانی ہی پیتا رہے تو اس کی غذائی ضروریات پوری کرتا رہے۔ یہ پانی اللہ کا پانی ہے، قیامت تک ختم نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا اگر میری دادی حاجرہ سلام اللہ علیہ اسے زمزم نہ کہتی، یہ پوری دنیا کی پیاس بجھانے کے لیے کافی ہوتا۔ بنو جرہم آ گئے، پرندے اڑ کے دیکھتے، دور سے دیکھا تو پرندے اڑ رہے ہیں، پرندے وہاں اڑتے ہیں جہاں پر پانی ہوتا ہے، مرید وہاں جاتے ہیں جہاں فیض ہوتا ہے۔ لائی بے قدر یاری ٹوٹ گئی تڑک کر، بے فیض بے قدرے ان کے ساتھ کیا یاری لگانی، یاری لاؤ ادھن لاؤ جا مڑ توڑ نبھاؤ، جا توڑ نبھاؤ، ادھن یاری لان دا فائدہ کوئی نہیں جڑا بے فیض ہو۔ حضرت غوث اعظم پیر عالم پیر خرداش بندہ کہتا میں مرید اودا ہونا، بعض بھی جو شاہ صاحب قصہ سنایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قبر کے کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ آپ فرماندے سی
کہ مرید نے یہ ارادہ کیتا کہ میں مرید اودا ہونا، بندے نے ارادہ کیتا میں مرید اودا ہونا جیڑا گھروں کھانا ہو، کسی کو نظر میں آئی نہ لیتا ہو، وصولیاں نہ کرتا ہو، لوگ نظرانے نہ چڑھاتے ہو۔ آج کل یہ بھی پرابلم ہے نا لوگوں کو، کی بلا پیران دے مقدر سبلے باہر بیٹھے روٹیاں انہوں نے کارا لیا، او بھائی روٹیاں بڑیاں اچھیاں نے بہت تنگ کر دیا نے، جنہوں گھر پا کے نا ہاتھ اندروں روٹیاں کٹیاں نہ باہر لگ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا شخص جنہیں صاحبہ کیتا صاحبہ کیتا صاحبہ وہ جانور ہے جڑا اونٹنی بچے دے اور اس کے بعد انہوں 10 بچے دے چکے تھے، وہ کان چیر کے جانے لمبے لمبے رکھ کے۔ عمر بن لحی وہ بندہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھیا وہ دوزخ دے وچ اپنی انتڑیاں دے بل تو کھستا چلا اور انہیں انتڑیاں جو بدبو آ اٹھ رہی ہے اور اتنی بدبو اٹھ دی ہے کہ دوزخی اور تو اس عذاب پا رہے ہیں، دوزخی تنگ نہیں کرو۔ اللہ حمیما وغساقا، انہوں نے کہا کہ پیپ پلائی جائے گی، لیکن عمر بن لحیدی اس حرکت کی وجہ سے اللہ کو اتنا ناراض ہے کہ تم اونٹنیاں بوتاں دے نام تے چھوڑ نمی ایک اختراع کر، میں تو کوئی جانور صاحبہ نہیں بنایا، کوئی جانور میں حام نہیں بنایا، یار بال کل اور پاسے چل پائے گا، وہ اندروں پھر ہاتھ پا کے کڑنا ہے نا وہ بڑا اوپر ہے، وہ واسطے پھر یہ ہے کہ آپ محفلاں آپ بہانے محفلاں کٹھیاں کرو، مرید کٹھے کرو، مریداں دی تربیت کرو، انہاں دی اچھے رستے تو انہوں توڑو، اچھی گل دسو، انہوں اللہ رسول دا گھر دا رستہ ہو۔ اے نہ کرو کہ ساڈے گھر دا رستہ دیکھو، مڑ مر جائیے تو ساڈی قبر دا رستہ دیکھو۔ ایک الگ چیز ہے کہ درویش ٹر بھی جاوے وہ دی قبر دی مٹی چو بھی فیض جانے جانا۔ بابا جی بیر سی محمد حسین شاہ صاحب ایک مریثیت ہے فرزند جو بھی انہ سی، انہوں بابا جی پیر محمد حسین شاہ صاحب نے ایک دم دیتا کبیر دا جڑا پھوڑا منہ نہ کٹے وہ کبیر دا، کبیر دا انہوں دم دیتا۔ بابا جی کہتے یار میں دورے تھے میں تو پیڑ چننا، لوگ آئی نہیں تو دم کرے دم کرنا شروع کر، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے مر جانا ہے، چلے جانا ہے، چلے گئے۔
وہ بھی چلا گیا۔ اس پنڈ چوں اس قبرستان دفن کیتا گیا۔ جڑے پنڈ کے دوست اتنے بیٹھے نے پرانے، جنہوں کی داڑیاں ماشاء اللہ اس وقت اللہ کے حکم نال سفید ہوئی گئی ہیں، وہ دسن گے کہ لوگ جا کے وہی قبر تو ٹیلا چک کے لیا کے اس کمبیر سے پھیرتے سی جو پھٹ دیتا سی۔ اس لیے وہ جدوں ایک لایا کہ ٹھیلا لے گیا، دوجا آیا دوجا ٹھیلا لے گیا، تیجا آیا تیجا ٹھیلا لے گیا، تو قبر کی مٹی رہتی ہے۔ وہ گھردیاں پھر مٹی چڑھانی پڑتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے لوگ جا کے چڑھاتے ہیں 10 محرم نو سیدھا پترا کرتے ہیں، انہوں نے ہر مہینے بعد انہوں نے 10 محرم آ جاتا سی۔ وہ تنگ آ گیا، انہیں قبر سے کھلو گیا کہ بابا ہوں تیری مٹی گئی نا قبر تو آہی کوئی نہیں چلانا، تو ننگیاں پیا رہی۔ اس تو بعد وہ فیض ختم ہوا۔ فیض ہے لیکن سلب روک لیا گیا تاکہ انہوں ننگیاں نہ کریں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ خرطنگ دے وچ فوت ہو گئے، جس دن آپ فوت ہوئے ہیں اور آپ کی قبر میں کھودیا گیا، وہ جو خوشبو نکلی لے جا کے دفن کرتا گیا۔ لوگ آندے سن تبرکن امام بخاری دی قبر دی مٹی لے جاندے سن، شفا دے طور تے لگاندے سی، تو امام بخاری دی قبر دی مٹی چوں انہوں نے شفا ملتی۔ مٹی شفا نہیں دندی، مٹی شفا نہیں دندی، مٹی دے اندر پیا بندہ بھی شفا نہیں دندا۔ وہ فیض اور نور جڑا اس قبر تو اندر اللہ والا اندر اور پھر اللہ والا، پھر اندر پھر اللہ والا، پھر اندر، وہ ایک سرکل جڑا چلے آیا نا اس سے چلے گا، وہ شفا دے گلے خوشبو در حمام روزے رسیدت محبوب بدستم خوشبودار مٹی حمام دے وچ۔ ایک دن مینوں میرے دوست نے لیا کے دیا، اس آکھیا مٹی لے لے، خوشبودار مٹی نہان لگا ہے نہ نہانا ہے، تیرے جسم جو مہک آئے گی۔ گفتم تو مشکے یا امبرے کہ بوئے دل آویز تو مستم۔ کہتے میں مٹی نو ہاتھ چلا گیا، میں کہ داستا صحیح تو مشکے یا امبر ہے، ایڈی بھینی بھینی تیری خوشبو، اور انہیں میرا دل مو لیا، دل پر چاہ لیا۔ گفتہ کہن لیا، گفتہ من گلے ناچیز بودم، کہہ دی میں چلو ناچیز بوٹی ہے، وہ لیکن مدت
نشستم ایک عرصے تک میں گلاب دے بھوٹے دے نال لگتے بیٹھے جمالے ہم نشی در من اثر کرد میرے ساتھی کی خوبصورتی میرے بیچا ہونا وگرنا من ہوا خاکم کے ہستم نہیں تو میں تیر کی مٹی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، میں حقیر کی مٹی یہ وجود کی مٹی ہے میٹھی نہ مٹی ہو جاتا ہے لیکن جب ادھے وچ نور الہی سما جاتا ہے اللہم اجعل قلبی نورا اللہ میرا دل نور کر دے اللہم عینا نورا وتحت نورا امام نورا وخلف نورا اللہ میرے تے نور کر دے میرے تھلے نور کر دے میرے اگے نور کر دے میرے پیچھے نور کر دے وَيَمِينِي نورا وشمالی نورا میرے سجے پاسے نور کر دے کھبے پاسے نور کر دے چہتا کنی ہوگی ایک بندے میں بولو ہوئی ایک تو میرے نا پرابلم ہے بندہ جڑو میری تقریر سن دے یا سن جاتے دے یا گھوم جاتے دے بولتا کوئی نہیں نہ کوئی سبحان اللہ نہ کوئی نعرہ نہ گل نہ کوئی بات اور کہتے پیر سب تسی بول دے رہے بول پیرا بول رب کھول منہ جھول کچھ پرچول میں اپنا یار سمجھ کرا دیا بڑا بندہ میں یہ میری نہیں ساڑھے سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ میرے اگے نور کر دے میرے پیچھے نور کر دے میرے اتے نور کر دے میرے تھلے نور کر دے میرے سجے نور کر دے میرے کھبے نور کر دے ایک بندے دی کنیاں جہتا ہوئی ہے یا اگا ہوندہ ہے پچھا ہوندہ ہے یا اوپر ہوندہ ہے یا تھلے ہوندہ ہے یا سجے ہوندہ ہے یا کھبے ہوندہ ہے جیت کو حدید ہی بندے دی اٹھا جیتا نا میں نا بندہ دیکھیا کوئی نہیں آئی تک تجھ دیکھیا ہوئی نہیں کہہ نہیں سکتا ملک مندی میلیاں شخص جہاد جڑیے دیں چھے جیتا جڑیے دیں چھے سمٹان جڑیے دیں اللہ انہوں نور کر اللہم عینائی نورا اللہ میری اکھا نور کر دے وقلب نورا میرے دل نور کر دے جیدہ دل نور
نور نال نور ہو جائے تے نور دا رابطہ کدے نال ہو جاندا ہے؟ نور دا رابطہ نور نال ہوندا، نور دا رابطہ ظلمت نال نہیں ہو سکتا، نیرے نال نور دا رابطہ نہیں ہو سکتا۔ نور دا رابطہ کدے نال ہونا؟ نور نال ہونا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان سارے دا، اس زمین دا۔ اور زمین والے ہو جی تہاڈا قلب نور ہو جائے تے رابطہ کدے نال ہوئے گا؟ یارا مینوں آن ڈرایا رات قبر دی جینا دا اندر کالا دی قبر جینا دا اندر کالا انہاں دی بولو بولو یار انہاں دی قبر بھی کالی۔ تے میں سنیا اٹھے موڈے کملی کالی، میں سنیا اتھے اوڑے آنا موڈے کملی۔ اتھے نہیں آنا من رب کا میرا رب جڑا ہے اللہ ہے، روح القدس ہے، بیٹا ہے، بیٹا ہے۔ بات سمجھ گئے کینہ دی گل کرتا ہے، کھولنی نہیں دے، سمجھنے والے سمجھ۔ میرے تک تین رب نہیں، انہوں میں کینوں دساں کہ کیڑے رب دا پوچھتا ہے؟ پوچھتا ہے کہنا من ربو کا، داستان دا ایک رب ایک بیٹا درمیان روح القدس۔ میں کہتا نام نہیں ہے دل آزادی، میرا کم دل آزادی کرنا نہیں، جوڑنا ہے، سب جوڑ کے نال لے کے چلنا ہے۔ میرے خواجہ جی سوا لکھ ہزار جڑا توڑ کے لوکاں نوں مسلمان کیتا، ساڈا ایک کوئی باوا جیدہ میلہ لگیا باوا فرید، او دا بیشتی دروازہ، او دا کنے بندیاں نو مسلمان کرتا ہے تے آگے وجودن چو آراؤ کھرل کرل مرل درل جرل اے جتنے بھی نہیں ہن ایک یہ حد تے مسلمان نے۔ اسی پوچھتے ہیں تو اسی اینے پیسے لائے، انیاں تنظیمہ بنائیاں، انے بندے باہر بھیجے، کنے کافر مسلمان کیتے؟ جنہیں کتے بھی مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے کیا کہ کافر ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ درویش کہتا ہے جب تک کفر ثابت نہ ہو جائے کسی نو کافر بنا۔ کافر کافر سب کہیں دے،
عزیز قبر دے وچ پہلا سوال جب پہلے سوال کی فیل ہو گیا تے او دی قبر چ نور نہیں دے آنا نور والا نہیں دے آنا اے تا او دی قبر جانا جنہیں کہنا ربی اللہ ماشاءاللہ 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 وہ پہلے امتحان پاس ہو گیا دوجا امتحان پوچھا ما دینک جرا دین کہنا ہے اللہ اللہ کہنا لے بٹھیرے یہودی نہیں اللہ اللہ کہنا کہتے ہیں نا بابی نہیں اللہ اللہ کہتے فاطمی نہیں اللہ اللہ کہتے وہ بابی کہتے ہیں سانو جڑا قرآن اتریا وہ کتوں اتریا جڑا نوا قرآن بنایا انہوں نے کتوں اتریا اللہ کے تارے اللہ کے منع والے پوچھے رہے قادیانی کی کہندہ ہے قادیانی کی کہندہ ہے قادیانی بھی کہندہ ہے کہ اللہ ہے مرزا غلام محمد قادیانی نے اللہ ہوں دا دعوت نہیں کیتا پوچھے گا ماں دینوں مرزا اپنے دین دی گنجائش دس کے لیے قادیانی لاہوری گروپ پڑھ لو ڈالو تم کون بھی میں یہودی پڑھ لو ڈالو حضور نہیں آنے قبر سے نظر ہی نہیں آنے غیروں کو محبوب دکھایا نہیں کرتے غیروں کو محبوب دکھایا نہیں کرتے اور جن کو دکھایا کرتے ہیں ان کو پرایا نہیں کرتے جن کو دکھایا کرتے ہیں ان کو پرایا نہیں کرتے پھر ان کو اجر بھی عطا فرمایا کرتے ہیں یہ میں صرف تمہید مان رہا ہوں امام حسین کی قربانی کی اس گھرانے کی پڑھ لو ہن آجنا ایک منن والے نے جنہیں ساری عمر آکیا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر بھی ہو جائے چراغا میرے گھر بھی ہو جائے کوئی ضروری نہیں ہے اتھے دے کار جڑے باہر پھٹی کی تیر سی 5-5 10-10 کنال دے 5-5 مرلے دے 10-10 مرلے دے کنال دے 5-5 کنال دے انہیں چراغاں کرنا نہیں 6 فٹ بائی 3 فٹ میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ آگئے مصطفیٰ
مصطفیٰ آ گئے ما کنت تقول تو کیا کہتا رہا ہے اس شخصیت کے بارے میں میں ہوں بھی کہنا ہے میرے آقا محمد رسول اللہ ہے میں ان سے بطور رسول راضی ہوا اللہ سے بطور رب راضی ہوا اور اسلام دین سے میں راضی ہوا اللہ سے بطور رب راضی ہوا اسلام سے بطور دین راضی ہوا اور ان سے بطور رسول راضی ہوا یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے اس کی وفا جو ہے وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگی اس گھرانے کی وفا قیامت تک ختم نہیں ہوگی کسی نے مجھ سے سوال پوچھا اب میں سوال تو نہیں دہراؤں گا میں نے اس کو جواب دیا اس نے کہا جی یہ بات کس نے کی ہے میں کہ فلاں بندے نے کی ہے بہت پڑھیا ہے وہ کہتا وہ تو بہت پڑھیا ہے بہت پڑھیا ہے بہت پڑھیا ہے کہ چپی شک ابلیس ہی ہے کہ بہت پڑھیا ہے جبریل کا بھی استاد بولو کون جبریل کا استاد نام پورا عزازیل جبریل کا استاد اسرائیل کا استاد بولو بھائی بولو اس طرح مزہ نہیں آنا منہ کھول کچھ جھول کچھ بول وہ ابلیس ہی ہویا نا عزازیل اسرافیل دا استاد کون اسرائیل دا استاد کون کفکائیل دا استاد کون کہکائیل دا استاد کون سارے فرشتیاں دا استاد کون بہت علم ابلیس سے پڑھیا بہت علم ابلیس سے پڑھیا اودا چگا چڑھا سڑیا جلڑ جڑ تینوں کہندا اے پڑھیا لکھیا چلے تے پڑھدا تے پڑھدا اے نیتا سر سٹ چلیاں دکھے بلے شاہ صاحب لکھتے ہیں علم بس کریوں یار اکو الف تیرے درکار علم نال اگر اللہ نو تلاش کرنے لگیے علم نال اللہ نہیں لگتا علم گمراہ کرتا ہے عشق راہ لمبا عشق حقیقت عشق طریقت عشق مثال الہی عشق مراد عشق ہے رف رف عشق ہے مثال الہی لیکن اوکھی کیوں عشق اندر دلشاد عاشق کافر کافر کہندے عشق اندر دلشاد عاشق نو کافر کافر کہندے عشق دی مندر ڈاڈی یارا تانے سینے پہندے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری
کدی باغی 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 حسین باغی قبیلہ حسین باغی میرے آقا ولی نعمت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ لکھنے شاست حسین بادشاہ مل کے چلو گے شاست حسین بادشاہ است حسین اس طرح آواز آئے بات میرے گزر رہے انہوں نے پتا کہ حسینیت کا ذکر ہو رہی ہے حسینیت کی بات ہو رہی ہے یزیدیت مردہ باد ہے ہر دار میں یزیدیت مردہ باد ہے حسین نے ثابت کر دیا ہر دور کا یزید مردہ باد ہے اور ہر دور کا حسین زندہ باد ہے ہر دور کا حسین زندہ باد ہے ٹھیک ہے ان کی زندگی ختم ہو گئی کربلا میں ان کی زندگی کا اختتام ہو گیا کربلا میں کون ہے جس کی زندگی کا اختتام نہیں ہوتا ہے بتائیے آپ کے باپ آپ کے دادا آپ کے پردادا کیا آج زندہ ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں بولیے کہاں ہیں اپنی قبروں میں ہی کوئی ان کا نام لیتا ہے آپ کے سوا کوئی ان کا نام نہیں لیتا لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد حسین کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا حسینیت میں مزہ نہیں آتا حسینیت 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 یزیدیت 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 ہر دور کا یزید مردہ باد ہے ہر دور کا یزید مردہ باد رہے گا ہر یزید کے دور کو مردہ باد ملے گا ہماری لولو نس نس رم رم یہی بولے گی کہ حسینیت زندہ باد شہید ہو گئے شہید ہو گئے بھوکے پیاسے شہید ہو گئے بھوکے پیاسے شہید ہو گئے لاشوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑ گئے سر پن سے جدا کر کے نیزوں پہ ٹانگ دیے گئے خیموں کو آگ لگا دی گئی وہ بیبیاں جو پردے دار تھی صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ مدینے میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا کیا وجہ ہوئی ہے کیا قیامت آنے والی ہے کیا ساعہ آنے والی ہے کیا وہ آنے والی ہے جس کا وعدہ کیا گیا اما یتساءلون ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں اما یتساءلون ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں فیہ مختلفون اس سوال کے بارے میں ان کی آراء مختلف ہیں کلا سیعلمون خبردار دیکھ لو گے تم
ثم کلا سیعلمون، اور پھر یقیناً تم اسے دیکھ لو گے اپنی آنکھوں سے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے۔ یسألونک عن الساعہ، آپ سے قیامت کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا قیامت آنے والی ہے؟ سورج نے اپنا منہ لہوڑ لیا ہے، منہ موڑ لیا ہے، منہ جھوڑ دیا ہے۔ کیا قیامت آنے والی ہے؟ اندھیرا چھا رہا ہے۔ یا رسول اللہ بادل بھی کوئی نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ شاید بادلوں کی وجہ سے تاریکی چھا گئی ہے۔ جبریل آئے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی دختر نیک اختر فاطمہ بنت محمد زوجہ علی والدہ حسن و حسین زینب، ان کے سر سے کام کرتے ہوئے سین میں دوپٹہ کھسک گیا، سر کے بال ننگے ہو گئے، احساس نہیں ہوئی۔ سورج نے شرم سے اپنا منہ لہوڑ لیا، سورج نے شرم سے اپنا منہ موڑ لیا۔ اس کی بیٹیاں زینب بنت علی اور سکینہ بنت علی علیہم السلام ان کے سر سے چادریں کھینچ لی۔ کھینچنے والے بھی اللہ کے نبی کے شفاعت کے مستحق سمجھتے ہیں کہ ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے، وہ نبی خود ہی فیصلہ کرے گا کسے شفاعت دینی ہے اور کسے نہیں دینی ہے۔ کسے شفاعت سے نوازنا ہے اور کسے شفاعت نہیں دینی ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو وعدہ لیا تھا نا کہ یا اللہ تو نے مجھے لوگوں کا امام بنایا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت کیا امام ہوگی؟ آپ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ جو ہے نا وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، مظلوموں کے لیے ہے۔ میرا وعدہ مظلوموں کے لیے ہے، اس لیے امام ہر دور کا امام مظلوم ہوتا ہے۔ ہر نبی امام ہوتا ہے، ہر نبی کو امامت ملتی ہے، ہر نبی امام ہوتا ہے اپنے وقت کا۔ حضور علیہ السلام بھی امام اعظم تھے، سب سے بڑے انبیاء کے امام تھے۔ کہتے نا ہم امام القبلتین، دونوں قبلوں کے امام تھے۔ یہ روحانی امامیت بھی ان کے پاس تھی اور نبوت بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ، میں تیری اولاد میں سے امام بناؤں گا، پر اسے بناؤں گا جو ظالم نہیں ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دو فرزند، ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، دونوں کی نسل میں سے نبوت آئی ہے۔ جتنے نبی آئے ہیں سارے نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں، اور امام الانبیاء جب آئے تو سارے اماموں کے امام ہیں۔ اور پھر وہ امامت
علی کو دی امامت مولا علی کو دی. مختصر بات کر رہا ہوں. یہ اصل موضوع بہت طویل ہے. یہ وقت شاید اس کا متحمل نہ ہو سکے. آپ تھک بھی جائیں گے. اگرچہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے لیکن میں نہیں تھکوں گا انشاءاللہ. میرا جنریٹر مجھے ٹماٹم رکھتا ہے, چارج کر کے رکھتا ہے. لیکن آیا مدین چشتی میری کیا فرماتے ہیں؟ شاست حسین مل کے پڑھیے. یہ ہاتھ حق کا ہاتھ ہے. یہ کسی ناحق کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں آئے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حسین میں آپ کی طرف آیا تھا, ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیے. ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیے. چچا جان کیوں؟ میں اس جگہ کا بوسہ کرنا چاہتا ہوں جہاں کے بوسے میرے آقا لیا کرتے تھے. جہاں کے بوسے میرے آقا لیا کرتے تھے. ایک دن حضور علیہ السلام کندھے پہ امام حسین کو اور دوسرے کندھے پر امام حسن کو بٹھا کر تشریف لا رہے ہیں. کندھے ہیں, بیٹھے کون ہیں؟ بولیے. جس کے باپ نے کبھی یہ خواب نہ دیکھا ہوگا کہ میں دوش رسول پہ سوار ہوگا, اس کا باپ دوش رسول پہ سوار ہو کے کعبہ میں سے بت گرائے. جو دوش رسول پہ سوار ہیں نواسے, ان کا باپ فتح مکہ پر دوش رسول پر سوار ہو کے کعبہ کے بت گرائے اور کہے یا رسول اللہ حکم ہو تو میں آسمان کو ہاتھ لگا دوں. علی شاہ مردان امام کبیرہ, علی شاہ مردان امام کبیرہ, بعد از نبی شد بشیرم نذیرہ. بعد از نبی خود بشیرم نذیرہ. تمہارے لیے ایک بات کہتا ہوں, محب علی محب علی
جنتی باد مردن کہہ دوں محب علی جنتی باد مردن جو علی سے پیار کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد جنتی ہوتے ہیں اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں محب علی تو محبان علی کو پڑھیں گے محبان علی نہیں ہے وہ چھپ کر عباسیاں لیں گے اجماعیاں لیں گے محب علی جنتی باد مردن 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 بود مند خوف منکر نکیرہ قبر میں کون آئیں گے منکر کی قبر میں منکر نکیر آتے ہیں منکر کی قبر میں منکر نکیر آتے ہیں مومن کی قبر میں پدر شبیر آتے ہیں منکر کی قبر میں منکر نکیر آتے ہیں مومن کی قبر میں پدر شبیر آتے ہیں یہ شعر میرا نہیں جو میں نے پڑھا ہے علی شاہ مردان امام کبیرہ علی شاہ مردان امام کبیرہ یہ عاشق مصطفیٰ عاشق مدینہ عبد الرحمن شامی کا شعر فتوہ لگانا ہے تو جامی پہ لگا میں تو بیچارہ سے بیان کرنے والا ہوں میں تو بیان کرنے والا ہوں اس لیے بھائی اگر آپ بیٹے کے ساتھ محبت رکھیں گے خوشی کسے ہوگی بولیے بیٹے کے ساتھ محبت رکھیں گے خوشی کسے ہوگی باپ اور نواسے کے ساتھ محبت رکھیں گے خوشی کس کو ہوگی نانا کو کندھے پہ سوار ہیں سامنے سے ملتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ کیا پیاری سواری ہے کیا پیاری سواری ہے کہتے عمر دیکھتے نہیں کتنے اچھے سوار ہیں سواری اچھے سواروں کی سواری بھی اچھی ہوتی ہے جو خود کھوچل ہو ان کی سواری بھی کھوچل ہوتی ہے جو اچھے سوار ہوتے ہیں وہ مرگیلے موڑے ماڑے گھوڑوں پہ نہیں بیٹھتے یا بیٹھتے ہیں وہ کہتے تانگی جوڑ دے جو ساڑھے تانگی جی نہ جوڑے آجے لوگ کی کہنے کے لوگ نواب صاحب یہی جو تانگی جی بیٹھے تھے کھوڑے دے یہ تو ادھر کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے گاؤں کی بات کر رہا ہوں آپ کے علاقے کی بات کر رہا ہوں جھنگ کی بات کر رہا ہوں کون کون جھنگ سے آیا بھائی آپ کھڑے کرے
ضلع جھنگ سے کون کون آیا ہے؟ ماشاءاللہ. اور جی ماشاءاللہ آپ بھی جھنگ سے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا بات ایسی ہے، یہ سناؤ بی بی عابدہ کا سٹڈ فارم کیسا ہے؟ بی بی عابدہ کا سٹڈ فارم کیسا ہے؟ کرنل عابد کا سٹڈ فارم کیسا تھا؟ کسی کو اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے. گھوڑے کو گولی مار دیتی ہے، گھوڑا نہیں دیتی. کیوں؟ نسل کم نسلوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، نسل بد نسلوں کے ہاتھ میں آ جائے گی. بد نسلیں کیا کریں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت. اسی طرح کی ایک روایت ہے ابو بکر صدیق سے مروی. عزیزان گرامی قدر، کیسی کیسی باتیں کریں، کہاں کہاں کی باتیں کریں. وہ حسین روپ کمار ہندوستان کی ایک شاعرہ ہے، رانا سنگا کی بیوی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ روپ کمار شعر لکھتی ہے، نثار مرتضیٰ ہوں پنجتن سے پیار کرتی ہوں، نثار مرتضیٰ ہوں پنجتن سے پیار کرتی ہوں. خدا جس پہ نہ آئے میں اس چمن سے پیار کرتی ہوں. عقیدہ کب ضروری ہے مذہب انسانیت میں؟ میں بت پرست ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتی ہوں. حسین کے بارے میں وہ کہتی ہے، آخری چند باتیں کر کے بس میں تھک بھی گیا. حسین بھارت میں آتا تو پردے میں اتارا جاتا. یہ اس نے مسلمانوں کے منہ پہ چانٹا مارا، بنو امیہ کے منہ پہ چانٹا مارا، عمر بن سعد کے منہ پہ چانٹا مارا. عمر بن سعد کون ہے جانتے ہیں آپ؟ حضور کے ایک رشتے میں ماموں لگتے تھے، سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص اس کا یہ بیٹا ہے. سعد بن ابی وقاص گورنر ہوئے، گورنر یہ جو بیڑا گرک کر بیٹے کا چھٹتی نہیں، ظالم منہ سے لگی ہوئی. یہ حکومت کا نشہ جب ایک دفعہ منہ کو لگ جائے پھر چھٹتا نہیں. نہ معاویہ کے منہ سے چھٹا، نہ یزید کے منہ سے چھٹا، نہ بنو امیہ کے منہ سے چھٹا، نہ بنو عباس کے منہ سے چھٹا. سب نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا. اب آئیے وہ کہتی ہے، چانٹا مارتی ہے مسلمانوں. حسین بھارت میں آتا تو پردے میں اتارا جاتا، پردے میں اتارا جاتا. یوں فاطمہ کا لخت جگر دھوکے سے نہ مارا جاتا. سر نہ اٹھتے تیری چوکھٹ سے سجدے میں، ہند کی بادشاہی میں تجھے بھگوان پکارا جاتا. ہند کی بادشاہی میں تجھے بھگوان پکارا جاتا. عزیزو، ہم نے تو اس کو پہچانا ہی نہیں حسین. نہ ہماری آنکھوں میں سے آنسو نکلتے، نہ ہمارے ٹپ ٹپ آنسو بہتے.
میں نے راستے میں کچھ پودے خریدے، اسامہ صاحب سے میں نے کہا جی آج 10 محرم ہے، کچھ اور تو ہم کر نہیں سکے، تو راستے میں کسی نرسری سے نا پودے لے لیتے ہیں، انہوں نے دیا، ایک سفید پھولوں والا، 3 لیے سرخ پھولوں والا، ایک حسین کے نام، ایک عباس کے نام، ایک اکبر کے نام اور ایک قاسم۔ میں نے کہا انہیں نظر لگا دے باہر دیہات میں ایک جگہ پہ، اور اسے لکھے حدیقہ شہدائے کربلا، یہ شہدائے کربلا کا باغیچہ ہے۔ نظر نیاز نہیں مانگنی، بس میری یہ خواہش ہے۔ میں جب لے رہا تھا مجھے نا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کی ماجی صاحبہ سے میں کہہ رہا تھا، ان کو بتاتے بتاتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں آنکھ نہیں جس میں غم حسین کا قطرہ نہ ہو، وہاں آنکھ نہیں جس میں غم حسین کا قطرہ نہ ہو، آنسو ہیں دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہ ہو، اے وہ کافر جو تیری آہ میں برباد نہیں۔ عزیزو خود کو ان کی یاد میں برباد کرو، ان کی آہیں بھرو، نہیں آنسو نکلتے ماں نکالو، ڈرامے بازی نہیں چاہیے، اللہ کو ڈرامے بازی نہیں پسند، لیکن جب دل پسیج جاتا ہے، جب دل پسیج جاتا ہے تو آنکھوں میں سے خود بخود آنسو آنے شروع ہو۔ صحابی گئے پتھر تلاش کرنے، پانی تلاش کرنے، ایک پتھر میں سے پانی نکلا، حضور کو آگے بتایا آپ اس پتھر کے پاس گئے تو اس میں پانی کیوں نکلتا ہے؟ بھائی پتھر سے تو پانی نہیں نکلتا۔ حضور جب سے آپ کو یہ آیت اتری نا وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، بس میں اس دن سے ڈر کے مجھ سے پانی آنسو نکل رہے کہ ان پتھروں میں میں شامل نہ ہوں۔ عزیزوں منہ رونے والا بنا لو، منہ رونے والا بنا لو، آنکھوں پہ کپڑا رکھ کے منہ نیچے کر لو، بی بی زینب کو پرسا دو، بی بی سکینہ کو پرسا دو، بی بی شہر بانوں کو پرسا دو، امام زین العابدین کو پرسا دو، اور حسن مسنہ کو پرسا دو، بی بی سغرا کو پرسا دو۔ آپ کا ایک دفعہ منہ نیچا کر کے اس نے کہا شیخ مجھے جب میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے سمجھ آتا ہے لیکن مجھے آنسو نہیں نکلتے، آنسو نہیں نکلتے۔ کہا کہ ہر بندہ ایک جیسا اللہ نے نہیں بنایا، کم و بیش زیادہ کم کٹ بد کٹ بد کٹ بد، کس کے تھوڑی سی بات سے ٹھوکر لگ جائے ادھر رونا شروع کر دے، کسی کا پاؤں بھی کٹ دے مزہ آ گیا۔ اللہ نے ہر بندے کی فطرت الگ الگ بنائی، ایک فطرت پہ نہیں بنائی، لیکن اللہ پسند یہ کرتا ہے وہ منہ تر رونا نہ کر لو۔ میرے حضور میرے نبی دے نواسیوں واسطے منہ تر رونا نہ کر،
خون حسن ہے، خون حسین ہے، ساڈا ڈی این اے حسن اور حسین نہ ملتا، حسن اور حسین دا ڈی این اے علی نہ ملتا، بی بی فاطمہ نہ ملتا، فاطمہ دا ڈی این اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کچھ نہیں کر سکتے، پرسہ ہی دے دو، منہ نیواں کر کے پرسہ ہی دے دو۔ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا اتنے آنا کہنا سننا اور ذکر حسین میں سننا قبول فرمائے۔ میں تو یہ کہہ سکتا اللہ تعالیٰ کا درد دل عطا فرمائے۔ درد دل عطا فرمائے۔ مت یہ گل کرو اللہ تواڈے تے ابتلا کدی نہ پاوے کہ تواڈے تے اس ابتلا دی وجہ نال ڈرتے دل آوے، اولاد دے کچھ نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس ابتلا تو محفوظ رکھے۔ لیکن کلے بیٹھ کے رات میں سوچیا کرو، غور کریا کرو۔ اس واسطے تہجد کا ٹائم جڑا ہے نا وہ سوچ و فکر کا ٹائم ہے۔ درویش تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں۔ حیرت حیرت ڈبدے جانا، راز خدا وچ ڈبدے جانا، فنا تو بقا فنا ہو کے پانا، نہیں دیکھے گا دوسرا زندگی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا کہنا قبول فرمائے، میرا سنانا قبول فرمائے، ساڈا چارہ باپ بیٹیاں کا بیٹھنا قبول فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، شفا دے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کے سر تے سلامت رہو، تواڈے بچے سدا سلامت رہن، تواڈے گھر بار دی خیر ہوئے، جان مال دی خیر ہوئے، اور تواڈے اولاد دی آل دی واسعہ دی کہ جڑا ہے 29 نومبر نو پیر سید ارشاد حسین شاہ صاحب دا عرس جڑا منعقد ہوئے گا ایک رات واسطے، تے دوست اتھے تشریف لے آن۔ اچھا ساڈے پیر خانے دے رنگ پوش نے خلیفہ امتیاز اوان صاحب واہ پنڈ دے، انہاں دے والد صاحب نو فالج ہو گیا، سارے دوست انہاں واسطے صحت دی دعا فرماؤ کہ مالک کریم بیماری کربلا سے انہاں شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا